آئیے ایک اور واقعہ لگے ہاتھوں دیکھتے ہیں. ہر مسلمان، ہم اور آپ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہے ذرا تھوڑا معاشرتی مسئلہ ہے، فیملی پلاننگ کے تعلق سے. حضرت زکریا صاحب نے باقاعدہ فیملی پلاننگ کے جواز کا ثبوت دیا، اشاروں میں بہت ساری باتیں کہہ گئے. سن 77 میں اندرا گاندھی اسی وجہ سے اتاری گئی تھی سیٹ سے، خواہ مخواہ بیچاری کچے مولویوں سے فتوے لے رہی تھی. ارے امیر تبلیغ جماعت سے فتوا لے لیتی، بات ہی ختم ہو جاتی. پر اس وقت گیا تھا ٹولہ، لیکن کھل کر کے نہیں بولے ہم سیاسی چکروں میں نہیں پڑتے. معاملہ کیا تھا؟ کتاب میں تو پہلے سے لکھا ہے، عقل مند والوں کتاب میں دیکھ لو، مسئلے سمجھ لو، خلاص. اب پورے تبلیغی جماعت والوں کو نسبندی کے چوکھٹ پہ حلال کر دینا چاہیے تھا. لیکن آئیے دیکھتے ہیں، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ نسبندی کرانا، فیملی پلاننگ کرانا یہ اسلام کے خلاف امر ہے، شریعت مطہرہ کے خلاف چیز ہے. شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے. مگر ذرا تبلیغی جماعت کے اس شہسوار اور شیخ الحدیث کو دیکھیے کہ کس طرح سے فیملی پلاننگ یعنی نسبندی کے جواز کی دلیل دے رہے ہیں. یہی فضائل نماز ہے، صفحہ نمبر 12. فضائل نماز صفحہ نمبر 12 فرماتے ہیں کہ حضور کا ارشاد ہے. ابھی میں بتاؤں گا یہ کہاں سے لاتے ہیں، یہ بیچارے نہ جانے کہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد لاتے ہیں. ادھر ادھر کی باتوں کو نقل کر کے حضور کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. کہتے ہیں حضور کا ارشاد ہے اور بڑا قابل رشک ہے، حضور کا ارشاد ہے کہ بڑا قابل رشک ہے وہ مسلمان، حضور کا ارشاد ہے کہ بڑا قابل رشک ہے وہ مسلمان جو ہلکا پھلکا ہو. بریکٹ میں حضرت شیخ الحدیث اپنی سمجھدانی، حدیث کی سمجھ، مجھے یاد آتی ہے اس بیہودے کی باتیں جو سید واہیات غازی پور کا ہے، جو کسی واڑیات کی بستی کا، واڑیات اس کے بستی کا نام ہے، اس کو میں واہیات کہتا ہوں. وہ کہتا ہے اگر حدیث سمجھنا ہے تو علماء دیوبند کے درسوں میں جا کر کے حدیث سمجھو، وہاں تمہیں حدیث. تو جب میں پڑھتا ہوں ان کتابوں کو تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اللہ بچائے ایسی حدیث دانی سے. بریکٹ میں حضرت زکریا صاحب لکھتے ہیں یعنی اہل و عیال کا زیادہ بوجھ نہ ہو، ہلکا پھلکا یعنی اہل و عیال کا زیادہ بوجھ نہ ہو، نماز سے وافر حصہ اس کو ملا ہو. یہ آدمی بڑا قابل رشک ہے جو مسلمان ہلکا پھلکا ہو، یعنی اہل و عیال کا زیادہ بوجھ نہ ہو، نماز سے وافر حصہ اس کو ملا ہو، روزی صرف گزارے کے قابل ہو، جس پر صبر کر کے عمر گزار دے، اللہ کی عبادت اچھی طرح کرتا ہو، گمنامی میں پڑا ہو، جلدی سے مر جائے. اس جملے پہ میں بھی بتاؤں گا، جلدی سے مر جائے. ذرا توجہ رکھیے گا. نہ میراث زیادہ ہو نہ رونے والے زیادہ ہوں، نہ میراث زیادہ ہو نہ رونے والے زیادہ ہوں. میں نے سوچا اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو داؤد کے حوالے سے باب التزویج فی الابکار، ابو داؤد کے حوالے سے میں بتاؤں، ایک نوجوان آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت ہے، بڑی حسین اور خوبصورت ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، صرف ایک عیب ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کو بچے نہیں ہوتے ہیں. ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے شادی نہ کرو. پھر آیا، پھر پوچھا، اللہ کے نبی نے فرمایا مت شادی کرو. تیسری دفعہ آیا، آپ نے فرمایا شادی مت کرو. ثم اتاه الثالثة فقال تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم. تیسری دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے ایسی عورت سے شادی کرو جو زیادہ سے زیادہ پیار کرنے والی ہو، پیار دینے والی ہو، اور زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو، زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو. اس لیے کہ میں قیامت کے دن اپنی امت، تمام امتوں کے اوپر میں فخر کروں گا اور اللہ تعالیٰ سے بیان کروں گا، اے پاک پروردگار یہ میری امت ہے، میں اپنی کثرت دیکھ کر کے میں اپنے رب کے سامنے ذکر کروں گا. میں حیرت میں پڑ گیا. یہ حدیث ابو داؤد کی اور صحیح حدیث، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس حدیث کے ہوتے ہوئے زکریا صاحب کہہ رہے ہیں زیادہ رونے پیٹنے والے نہ ہوں، ہلکا پھلکا یعنی اہل و عیال کم ہو، بال بچے کم ہو. نبی تو فرمائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں ٹکراؤ. کوئی بد دماغ یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب علی وہ بھی تو حدیث ذکر کر رہے ہیں، لیکن ایک بات بتاؤں، اس حدیث کی انہوں نے کوئی سند نہیں بیان کی ہے. یہ حدیث کہاں ہے؟ زکریا صاحب کے اپنے دماغ کی اپج ہے یا کوئی ضعیف یا موضوع روایت ہے؟ کہاں ہے یہ حدیث؟ اور میں بتاؤں زکریا صاحب کیا بتائیں گے؟ ہم جیسے ادنا طالب علم جو حدیث کے ہیں، جو ہم ہر حدیث کی تحقیق کرتے ہیں، ہم نے اس حدیث کو ڈھونڈا، ہم نے سوچا دل میں کہ ذرا تحقیق کر لوں. لکھنے والے نے ہو سکتا ہے الزام لگایا ہو زکریا صاحب کے اوپر کہ یہ حدیث نہیں ہے، لیکن میں نے ڈھونڈا اور دیکھا تو مجھے یہ حدیث ان کتابوں میں ملی جن کتابوں کو محدثین نے ضعیف اور موضوع روایتوں سے بھرا ہوا ہے. یہ موضوع اور ضعیف روایتیں ہیں، اس طرح کی حدیث ہیں. صحیح روایت چھوڑ کر کے زکریا صاحب موضوع اور ضعیف حدیث روایتیں بیان کر رہے ہیں. ہلکے پھلکے اہل و عیال والے ہوں، بال بچے کم ہوں. اب اس سے کیا بتلانا چاہتے ہیں؟ اس سے یہی بتلانا چاہتے ہیں کہ زیادہ بچے ہونا یہ عیب ہے، اللہ خوش بختی کی نشانی نہیں ہے، یا اللہ کے محبوب بندے وہ زیادہ نہیں ہوتے جن کے پاس زیادہ بچے ہوتے ہیں. تبلیغی جماعت کے بھائیوں بند کر دو،
زکریا صاحب کی اس تعلیم کے اوپر جا کے گورنمنٹوں سے کہہ دو فیملی پلاننگ کرنے آئے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں دعوے کرتے ہو، گورنمنٹ تو خوش ہو جائے گی، اور اچھا بھی ہے، تعداد بھی کم رہے گی، اور اگر کبھی کچھ حادثے اس سے ہو گئے، اللہ نہ کرے کچھ ہو گئے، ادھر ادھر ختم ہو گئے، تو سمجھو آبادی ہی کم ہوگی ہمارے ہندوستان پاکستان کی، جس سے لوگ کمریں ٹیڑھی کیے ہوئے، گورنمنٹ کی آبادی بڑھ رہی ہے، آبادی بڑھ رہی ہے، اور ہمارے حکومتوں کو تو ان باتوں کو ان کتابوں سے نکال کر کے باقاعدے تبلیغی جماعت والوں کو ترغیب دینی چاہیے، چلو نسبندی کراؤ، چلو نسبندی کراؤ، کیونکہ بڑے خوش ہیں، کیونکہ قابل رشک ہے وہ مسلمان، قابل رشک ہے وہ مسلمان جو فیملی پلاننگ کرا لے، نعوذ باللہ اہل و عیال میں ہلکا حکم ہو۔ میرے بھائی میرے عزیز، یہ تعلیم ہے، اور آگے روایت میں ہے جلدی سے مر جائے، جلدی سے مر جائے، نہ میراث زیادہ ہو نہ رونے والے زیادہ ہو، نہ میراث زیادہ ہو نہ رونے والے زیادہ ہو۔ شیخ زکریا صاحب کے اس لفظ مر جائے کے اوپر جو استعمال انہوں نے کیا ہے، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید شیخ صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر جلدی سے فطری موت جلدی نہ آئے اور حساب و کتاب میں آسانی پیدا ہو، جلدی اگر فطری موت یعنی اگر فطری موت آ جائے تاکہ حساب و کتاب میں آسانی پیدا ہو، مگر موصوف نہیں ہے، یعنی جلدی سے اسے موت آ جائے تو بہتر ہے۔ موت آ جانا الگ ہے اور جلدی سے مر جانا الگ ہے۔ کیوں؟ موت آنا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور مر جانا، سمندر میں اپنے آپ کو ناک بند کر کے بیٹھ جاؤ، دریا میں بیٹھ جاؤ، چھت کے اوپر سے کود کے مر جاؤ، مر جانا، تو گویا زکریا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اے تبلیغی جماعت کے لوگوں جلدی سے مر جاؤ، مطلب یہ اگر فطری موت نہ آئے تو خودکشی کر لو، یہی تو ہوا، مر جانا یہی ہوتا ہے کہ آدمی مر جاتا ہے، مطلب کیا ہے؟ یعنی کہیں کود کے مر گیا، کہیں کسی اور سے ڈوب کے مر گیا، کہیں چاقو مار لی، تلوار مار لی، مر جائے، یہی یعنی خود موت کا اہتمام کر لے، وہ بہتر یہی ہے اس کے لیے، تاکہ جنت کے اندر وہ چلا جائے۔ لیکن یاد رکھو اگر زکریا صاحب کے فارمولے پہ عمل کرو گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی فطری موت نہ مرے اور خودکشی کر کے مرے تو جن ہتھیاروں سے یا جن طریقوں سے وہ مرا ہے وہ ہمیشہ اسی طرح کا عذاب اسے جہنم میں دیا جائے گا۔ اس لیے ہم ادنا سے طالب علموں سے مشورہ لے لیا کرو ہر باتوں میں، ہم تمہیں رہنمائی کرتے ہیں کہ اس طرح کی باتوں کے اوپر عمل نہیں کرنا کہ چاقو مار دو زکریا، ہمارے پیر و مرشد نے فرمایا ہے، ہرگز نہیں۔ تو میرے اور آگے بڑھتے ہیں ذرا سا